وہ دیو نامی شخص جیسے جیسے اس کے قریب آ رہا تھا ویسے ہی نور کے دل کی دھڑکن سست ہو رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی عزت کو خطرے میں دے کر جلدی سے پاس پڑا پانی کا جگ اٹھایا اور اسے دیوار میں مارتے قدرے نوکدار حصے اٹھا کر اس شخص کے سامنے کیا جیسے کچھ دیر پہلے تہمینہ بیگم نے جانی کے نام سے پکارا تھا۔ میرے قریب مت آنا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ کانپتے ہاتھوں سے بمشکل شیشے کو سنبھالتے اس نے اس مضبوط جسم اور اونچے قد کاٹ کے شخص کو دھمکی دی جو اس لڑکی پر پورے زور سے قہقہ لگاتے ہنسا۔ تو منع کس نے کیا ہے میری تتری، آؤ مارو مجھے۔ جانی نے اس کی بہادری پر جی جان سے متاثر ہوتے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کی تو نور نے اس کی شکل سے کوفت محسوس کرتے اپنے ہاتھ میں پکڑا شیشے کا نوکدار ٹکڑا اس کی جانب بجائے اپنی طرف کیا۔ دور رہو مجھ سے ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ اپنے گلے پر رکھتے اس نے ایک بے جان سی دھمکی دی جس پر جانی نے مزید اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اس کی جانب جھپٹا اور ایک ہی حملے میں شیشے کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لے کر زمین پر پھینکا۔ بہت عقل ہے تم میں، پر آج میں تمہاری خوبصورتی کو خراج تحسین پیش کرتے تمہاری ساری عقل نکال دوں گا۔ میری بلبل۔ اس کے بالوں کو سختی سے اپنی مٹھی میں دبوچے اس نے نور کا چہرہ اپنے قریب کیا تو اس نے جلدی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ پلیز تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ آنکھوں میں ابلتے گرم سیال کو بہاتے اس نے جانی کو ایک انسان سمجھ کر اس کی منت کی پر وہ اس بات سے واقف تھی کہ اس جگہ بسنے والے لوگ جہاں آتے ہی حیوان بن جاتے ہیں۔ زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں، میرے سامنے۔ بالوں سے پکڑے اس نے اسے بیڈ پر اچھالا تو وہ منہ کے بال بیڈ پر جا گری اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر سیدھی ہوتی وہ شخص اس کے اوپر کسی جانور کی مانند جھپٹا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی غلیظ انسان، اللہ میری مدد کر۔ زور زور سے چیختے اور روتے اس نے فریاد کی تو اس کے چیخنے چلانے کی آواز سنتے تہمینہ بیگم کسی خطرے کا احساس دل میں لیے اوپر آئیں اور دروازے کو اندر سے بند دیکھے ان کے حواس خطا ہونے لگے۔ جانی منحوس مارے دروازہ کھول، میں نے تجھے اس طرح اکڑ نکالنے کا نہیں کہا تھا۔ تہمینہ نے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارتے ساتھ ہی اسے پکارا جو اس وقت وحشی بنا نور پر جھپٹا، پر اسی وقت تہمینہ بیگم نے اپنے دوسرے دو ملازموں کو آواز دیتے دروازے کا لاک توڑنے کا کہا۔ منحوس انسان پیچھے ہٹ کیا تو زین صاحب کو نہیں جانتا جو اس طرح ان کے حق پر ڈاکہ ڈالنے لگا تھا؟ اندر داخل ہوتے ہی اس نے جانی پر جھپٹتے اسے نور کے اوپر سے ہٹایا جو کسی شیر کی مانند اسے نوچ رہا تھا۔ پرے ہٹ منحوس انسان۔ نور کو سیدھا کرتے اس نے جانی کی ایک ٹانگ رسید کی جو ہوش میں آتے ہی جلدی سے بیٹھ سے اٹھا۔ کیا ہوا باجی؟ اور تو نے خود ہی تو کہا تھا کہ اسی اکڑ نکال دے۔ جانی نے اس عورت کے سامنے ہاتھ باندھے تابعداری کا مظاہرہ کیا تو نور کو خوف سے کانپتا دیکھا اس نے غصے سے جانی کے گال پر دو تھپڑ جوڑے۔ مر جا تو منحوس مارے، تجھے نہیں پتا تھا کہ یہ زین صاحب کی ملکیت ہے اور جب تک وہ اسے خود استعمال نہیں کریں گے کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیں گے، اور اب اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تو نے ان کی تتلی کو ان سے پہلے چھونے کی کوشش کی ہے تو خود سوچ لے کہ وہ تیرا کیا حشر کریں گے۔ ایک کے بعد ایک تھپڑ مارتے وہ ساتھ ساتھ اسے کوستے باہر کی جانب لے گئے۔ ان کے ساتھ ہی دوسرے وہ مرد بھی ایک للچاتی سی نظر نور پر ڈالتے جو اٹھ کر بیٹھتے اپنا اسکارف اپنے اوپر لے چکی تھی۔ تہمینہ بیگم کے ڈر سے فوراً ان کے پیچھے باہر کی جانب بڑھے تو نور نے ہوش میں آتے اپنی ٹانگیں سمیٹتے سر گھٹنوں میں رکھا۔ یا اللہ مجھے اس دلدل سے نکال، اب تو وہ ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو کا سمندر لیے اس نے دل میں پوری شدت سے اپنے رب کو پکارا، مجھے کبھی ذلت مت دینا اللہ پاک، کیا میں اس قابل ہوں کہ تو مجھے اتنی ذلت دے؟ کیا ساری زندگی میں نے کوئی ایک نیکی بھی ایسی نہیں کی جس کے بدلے تو مجھے یہاں سے نکال دے؟ میں تجھ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا کرتی ہوں، مجھ پر رحم کر مولا۔ اتنے خوفناک منظر کے بعد نور نے پوری شدت سے زمین پھٹ جانے کی دعا کی تاکہ وہ مزید کسی آفت سے پہلے اس میں دفن ہو۔ جانی کی اچھی خاصی دولائی کے بعد تہمینہ بیگم نے اسے وہاں سے دفع کیا تو وہ اتنا اچھا شکار ہاتھ سے نکل جانے پر افسوس سے سر جھٹکاتے اپنا دل بہلانے کے لیے تہمینہ بیگم سے نظر بچا کر شمع کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس منحوس کا دماغ بہت اونچی چھلانگیں مارنے لگا ہے، اس لیے اس کو کچھ دن کے لیے سلطان کے پاس بھیج دو
تاکہ وہ اچھے سے اس کا دماغ ٹھیک کر سکے۔ جانی کی ہوشیاری پر اس پر لعنت بھیج دی۔ تہمینہ بیگم نے شیرے کو ہدایت دی اور پاندان سے پانی نکال کر اپنے منہ میں رکھتے ان دونوں کو رکنے کا اشارہ کرتے اپنی بات کو جاری رکھا۔ تم دونوں بھی کان کھول کر سن لو، اگر کسی نے زین صاحب کے آنے سے پہلے اس لڑکی کو ہاتھ لگایا یا اس کے کمرے میں گئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تم لوگوں کا منہ خشک کروں گی کہ ساری عمر یاد رکھو گے۔ تہمینہ بیگم نے نور کو دیکھ کر ان کی رال ٹپکتے دیکھ سختی سے تنبیہ کی تو وہ زین کا نام سنتے ہی تابعداری سے سر ہلانے لگے۔ جی باجی بالکل ٹھیک ہے، پر زین صاحب کے بعد تو ہمیں چانس ملے گا نا؟ شیرے نے اس کی بات سنتے ہی دانت دکھائے۔ ہاں مل جائے گا، اگر زین صاحب نے اسے زندہ چھوڑا تو۔ اور اب جہاں کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ یہاں سے اور آج دوپہر کے پروگرام کی تیاری کرو۔ ان دونوں کو وہیں جمع دیکھ کر تہمینہ بیگم نے غصے سے کہا اور اپنی نوکرانی کو آواز لگائی جو پلک جھپکتے اس کے سامنے حاضر ہوئی۔ جی باجی بولے، کیا حکم ہے؟ چنبیلی کے لیے ہاتھ باندھے اس نے اپنے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کیا۔ میرے لیے گرم گرم اور کڑک سی چائے بنا کر لاؤ۔ تو صبح صبح ہی دماغ کی دہی کر دی اس منحوس مارے جانی نے۔ چنبیلی کے حکم دیتے تہمینہ بیگم نے اپنی پیشانی کو مسلا تو وہ جی ابھی لائی کہتے گنگناتی ہوئی کچن کی جانب بڑھی۔ زارون اور سعیدہ بیگم کے جانے کے بعد اسکندر صاحب کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حارث نے حاشر یا فریحہ بیگم کو کچھ کہنے سے اپنے آپ کو باز رکھا، پر اب اسکندر صاحب کی طبیعت سنبھلتے ہی اس نے حاشر کو جاگرا جو اس وقت اپنے کمرے میں فیکٹری جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، آ جائیے۔ بالوں میں برش پھیرتے اس نے دستک کی آواز پر اجازت دیتے منتظر نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ بھائی آپ خیریت ہے؟ ابو ٹھیک ہیں۔ حارث جو رات اسکندر صاحب کی طبیعت کی وجہ سے ان کے پاس ہی سویا تھا، اسے صبح صبح اپنے کمرے میں دیکھ کر حاشر کو لگا کہ شاید اسکندر صاحب کی طبیعت خراب ہے، تبھی اس نے فکر مندی سے پوچھا اور برش رکھتے اس کے قریب آیا۔ ہاں ابو ٹھیک ہے، پر مجھے تمہارا دماغ ٹھیک نہیں لگ رہا، تب ہی تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے اسے اپنے ساتھ چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو حاشر نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھتے بیٹھ گیا۔ میرے دماغ کو کیا ہوا ہے اور کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ حاشر نے ابرو اچکائے سوال کیا تو حارث نے اپنے لہجے کو نرم کیا۔ میں نور کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور پلیز میری ساری بات سننے کے بعد کچھ کہنا۔ اسے بولنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ حارث نے ٹوکا تو حاشر نے خاموشی اختیار کی۔ ٹھیک ہے بولے، میں سن رہا ہوں۔ ہتھیار ڈالتے اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جو بات کے آغاز کے لیے مناسب الفاظ کی تلاش میں تھا۔ دیکھو حاشر، جو ہوا اس میں نہ ہمارا باعث تھا اور نہ نور کا۔ اگر ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا تو دھوکہ تو اس نے بھی کھایا۔ تم نے سنا تھا کہ زارون نے خود اپنی زبان سے بتایا تھا کہ اس نے نور کے ساتھ زبردستی نکاح کیا، اس میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی۔ تو مر جاتی پر شخص کی زبردستی پر کبھی لبیک نہ کہتی۔ اور کون سی زبردستی بھائی؟ نکاح پر دستخط تو نور نے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے نا؟ کون سا کسی نے ہاتھ پکڑ کر ہوش سے کروا لیے؟ اور وہ کیا چھوٹی بچی تھی جس نے ہم میں سے کسی کو بھی اس بات کی بھنک تک نہیں پڑنے دی، اور اوپر سے غضب یہ کہ دوسرے نکاح کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ حاشر نے اس کی بات سنتے ہی اپنے غصے کو ضبط کرتے طنز کیا۔ بچی نہیں تھی، پر کیا ہم نے اسے بڑا ہونے دیا؟ کیا ہم نے اسے دنیا کے ساتھ چلنا سکھایا؟ کیا ہم نے اسے یہ سمجھایا کہ اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ کچھ حیوان بھی بستے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اسے خود سے اتنا قریب ہونے دیا کہ وہ بلا جھجک ہمیں یہ بات بتا دیتی؟ اور کیا حاشر کبھی ہم نے اسے اتنی ہمت دی کہ وہ اس طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکتی، یا کوئی تیزی دکھاتے وہاں سے نکل آتی، یا پھر ڈٹ کر شخص کا مقابلہ کرتی؟ افسوس ہم ان میں سے کچھ بھی اپنی بہن کو نہ دے سکے۔ بچپن سے لے کر اب تک ہم نے اسے بس دنیا سے ڈرانا، رونا یا پھر سہم کر کے کسی کونے میں بیٹھ جانا ہی سکھایا۔ جو آج اس صورت میں ہمارے سامنے آیا تو ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا کر بھول رہے ہیں کہ نور انکار کر دیتی، مر جاتی، تو بتاؤ اپنی بیٹی کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کرو گے اگر زندگی میں کبھی اس نے اس طرح کی غلطی ہو گئی تو؟ اپنی بات مکمل کرتے اس نے حاشر کو خاموش چھوڑے باہر کا رخ کیا تو ایک نامحسوس سی بے چینی نے حاشر کا احاطہ کیا، جس کی وجہ سے وہیں بیٹھا حارث کی باتوں پر غور کرنے لگا، جس نے ایک لفظ بھی غلط نہیں کہا تھا۔ بہت منتوں اور ڈاکٹر کے سمجھانے کے بعد حالہ بیگم اپنا ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہو گئی،
کیونکہ بازو کی طرف پھیلتے زخم اور اس میں بڑھتے کیڑوں کی تعداد نے انہیں کوفت میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے وجود سے نفرت پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اب ہر وقت خاموش رہتی اور سلیم صاحب اور جنید سے چھپ چھپ کر روتی اور ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے، اپنی اذیت کو کم کرنے کی دعا کرتی۔ ڈاکٹر نے آج کا وقت دیا تھا، تبھی سلیم صاحب، جنید اور دعا انہیں لے کر ہاسپٹل پہنچے تو وہاں ڈاکٹر اور نرس نے ان کے زخم کو دیکھتے کانوں کو ہاتھ لگائے اور سب ہی ان کی حالت پر توبہ توبہ کرتے، کسی گناہ کی سزا ملنے کا کہتے پاس سے گزر جاتے۔ کوئی بھی نرس ان کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہ تھی۔ تبھی دعا نے خود ہی سرجری کے وقت تک ان کو سنبھالا اور ساتھ ان کو سب ٹھیک ہونے کی تسلی دیتے حوصلہ دیا، جو لوگوں کی نفرت آمیز رویے اور باتوں سے کافی دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ امی پلیز روئے مت، لوگوں کو تو موقع ملنا چاہیے باتیں کرنے کا، اور آپ فکر مت کریں، دیکھیے گا اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دعا نے انہیں آنسو بہتا دیکھ تسلی دی تو خالدہ بیگم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہمت کی اور دکھ میں آ کر اپنے اندر چھپے راز سے اسے آگاہ کیا۔ کیسے انہوں نے سلنڈر کا وال کھولا اور ملائکہ کو کس طرح ایک سازش کے تحت اپنی جلنے اور غصے کا نشانہ بناتے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ امی اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑاتے دعا نے بے یقینی کی سی کیفیت میں خالدہ بیگم کی جانب دیکھا، جو آج بستر مرگ پر قابل رحم حالت میں لیٹی اسے اپنے گناہ کے بارے میں بتا کر ساتھ اللہ سے دعا کرنے کا کہہ رہی تھی۔ آپ اتنی سنگ دل ہو سکتی ہیں اور اس حد تک گر سکتی ہیں کہ اپنی جلن اور غصے نکالنے کے لیے آپ نے ملائکہ کی جان لے لی، جو آپ کے بیٹے کی جان تھی۔ امی کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیا کمی تھی ملائکہ میں، اور آپ کا دل نہیں کانپا اس معصوم کے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلتے ہوئے؟ دعا نے ان کی حالت کی پرواہ کیے بغیر دکھ اور صدمے اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے آنکھوں میں رحم دلی کی کوئی بھی رمق ظاہر کیے بنا کہا تو خالدہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، جس پر نفرت سے ایک نگاہ ڈالتے وہ انہیں وہیں بلکتا سسکتا چھوڑ کر باہر آ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کی ماں اس قدر سنگ دل اور ظالم ہے کہ اپنے انتقام کے لیے کسی کی جان لے لی۔ نہیں، میری ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے وہیں دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ جو کچھ خالدہ بیگم نے اسے کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ تہمینہ بیگم نے چائے پینے کے بعد چنبیلی کے ہاتھ ہی نور کے لیے کھانا بھجوایا، جو اس نے کھانے کی بجائے غصے سے زمین پر پھینک دیا۔ باجی، وہ لڑکی تو بڑی نک چڑھی ہے، اور آپ کیوں اس کی اتنے نخرے برداشت کر رہی ہیں؟ میں تو کہتی ہوں اچھا تھا کہ جانی اس کی عقل نکال دیتا۔ چنبیلی، جو نور کے چہینے بدتمیزی کرنے پر کافی خفا تھی، اس نے آتے ہی تہمینہ بیگم کو مشورہ دیا، جو اپنے تحت پر لیٹی تھی۔ ہاں، عقل تو کافی ہے، پر کیا کرے، زین صاحب کی امانت ہے۔ لالی ہتیجہ انہی کے کہنے پر اسے یہاں تک لائی ہے، اور اب جب تک ان کی طرف سے کوئی نیا آرڈر نہیں ملتا میں اس دل کا کوئی علاج نہیں کر سکتی۔ حالانکہ کل سے یہ جتنا اچھل رہی ہے نا، اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو اب تک تہمینہ بیگم کے شر کی نظر ہو چکی ہوتی۔ اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے اس نے دانت پیستے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو چنبیلی نے نرمی سے ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھتے دبانا شروع کیا۔ پر باجی کچھ تو کرے تاکہ اس کی زبان تو تھوڑی بند ہو۔ دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے اور چلانے کی آواز پر کانوں پر ہاتھ رکھتے چنبیلی نے کہا تو تہمینہ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے اسباب میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، کرتی ہوں اس کا کچھ بندوبست، جا اٹھ میرا موبائل لا، میں زین صاحب کو فون کر کے پوچھوں۔ پاس پڑی باسکٹ میں تھوکتے اس نے چنبیلی کی بات پر غور کرتے حکم دیا، جو پھرتی سے اٹھ کر ان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ساری رات نور کو ڈھونڈتے اور پولیس کے ساتھ شہر کا چپا چپا چھانے کے بعد بھی جب کوئی مثبت سرا ہاتھ نہ آیا تو زارون نے دیجان کے مسلسل فون کرنے پر تقریباً دوپہر 3 بجے کے قریب گھر کا رکیہ اور اعلیان بھی اس کی حالت کے پیش نظر اس کے ساتھ ہی اپارٹمنٹ آ گیا تھا، جہاں سعیدہ بیگم فکرمندی سے انہی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ زارون، کیا ہوا ہے اور یہ تم نے اپنی حالت کیا بنائی ہوئی ہے؟ اسے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتا دیکھ سعیدہ بیگم نے چھڑی کے اشارے سے اس کے قریب آتے پوچھا، جس کے زرد پڑتے رنگ اور اجڑی حالت نے انہیں اور پریشان کر دیا۔ نور کہاں ہے؟ تم تو اسے لینے گئے تھے، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے جو بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا سعیدہ بیگم نے پھر سے سوال کیا۔ چلی گئی ہے، وہ مجھے دھوکا دے کر مجھے چھوڑ کر دی جان، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو مجھ سے کہتی، میں خوشی سے اسے خود سے الگ کر دیتا، مگر مجھے اتنی بڑی اذیت کیوں دی؟
کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا؟ زارو نے نور کے نام پر ایک دم سے چلاتے ان کا ہاتھ پکڑا اور نیچے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ مطلب چلے گی؟ کہاں چلے گی؟ بے یقینی سے اس کی بات پر آنکھوں میں الجھن لیے انہوں نے سامنے کھڑے علیان کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں دی جان، یونیورسٹی سے وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ گئی تھی اور تب سے اب تک ان کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ موبائل بھی آف ہے۔ علیان نے تفصیل سے ساری بات بتا دی۔ دی جان کو بتائی تو لڑکھڑا کر تھوڑا پیچھے ہوئی اور خود کو کھڑا رکھنے کے لیے صوفے کا سہارا لیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نور بہت اچھی ہے، مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی گیم کھیلی گئی ہے۔ ویسے کیسے کسی کے ساتھ جا سکتی ہے؟ سائدہ بیگم کا دل نور کے حق میں گواہی دینے لگا تو انہوں نے آگے بڑھتے زارو کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، گیم تو میرے ساتھ کھیلی گئی، میری زندگی کے ساتھ، میرے جذبات سے۔ میری کیوں نہیں سمجھ آئی کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور مجھ سے کبھی محبت کر ہی نہیں سکتی؟ تو کیوں میں نے اس کی محبت بڑی باتوں کو یقین کیا؟ کیوں میں نہیں سمجھا کہ وہ مجھ سے میری غلطی کا بدلہ لے گی؟ وہ کیسے مجھے اتنی آسانی سے معاف کر سکتی ہے؟ دی جان، اس نے مجھ سے بدلہ لے لیا۔ اس نے مجھے ایسی سزا دی کہ نہ ہی میرے پاس زندہ رہنے کی کوئی وجہ بچی ہے اور نہ ہی موت مجھے قبول کرے گی۔ دی جان، کیوں کیا اس نے ایسا؟ کیا قصور تھا میرا؟ میں تو اس سے محبت کرتا تھا نا۔ آنکھوں میں ڈیڈو آنسو لیے اس نے اپنے اندر کی تکلیف کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے باہر نکالا تو سائدہ بیگم نے اپنے لہتے جگر کی خوشی کو یوں منٹوں میں برباد ہوتا دیکھا آ بڑھی اور اسے سنبھالنے کی کوشش کی، جو مسلسل چیختے ان کے اور علیان کے ہاتھوں میں بے قابو ہوتے خود اذیت کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔